بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 24واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ غزوہ بدر کے بعد جو اہم ترین غزوہ ہے وہ غزوہ احد ہے، جو غزوہ بدر کے 1 سال بعد ہوتا ہے۔ لیکن اس 1 سال میں بہت سے غزوات ہوتے ہیں اور مدینہ کے اندر یہودیوں کی کچھ سازشیں ہوتی ہیں جن کا قلقمہ کیا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ غزوہ بدر کے بعد قریش کا جو گھمنڈ تھا وہ ٹوٹ گیا اور مدینہ کے اندر جو یہودی تھے ان کا حسد سے برا حال تھا۔ جو ہی انہیں غزوہ بدر میں فتح کی خبر پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور ان کی جو دشمنی تھی اسلام کے ساتھ وہ اور زیادہ نظر آنے لگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اہل ایمان کی عداوت میں آپ سب سے زیادہ سخت ان لوگوں کو پائیں گے جو یہودی ہیں اور یا وہ جو مشرک ہیں، یہ 2 گروہ۔ اس کے علاوہ پھر جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک تیسرا گروہ بھی تھا مدینہ میں، منافقین کا گروہ، جن کی ہمدردیاں ان 2 گروہوں کے ساتھ تھیں، یہودیوں کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا جو مدینہ کے گرد و نواح میں بدوؤں کی شکل میں آباد تھا۔ ان کا یہ کفر اور ایمان کے درمیان جو جنگ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کا مشغلہ صرف لوٹ مار تھا۔ وہ ڈکیتیاں کرتے، قافلوں کو لوٹتے، اور ان کے نزدیک جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے اندر ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور ان کی جو ڈکیتیاں ہیں یا جو لوٹ مار ہے وہ ختم ہو جائے۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد تقریباً 1 ہفتہ بعد ہی ایک اور غزوہ ہوتا ہے جس کا نام غزوہ بنو سلیم ہے۔ بنو سلیم قبیلہ غطفان کی ایک شاخ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ یہ لوگ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ یہ لوگ حملہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 200 گھڑ سوار صحابہ کو لیتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ بنو سلیم جو ہیں وہ اپنے مال مویشی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مال غنیمت ملتا ہے، 500 اونٹ ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1/5 جو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، خمس جس کو کہتے ہیں، وہ نکال کے باقی جو ہیں صحابہ میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہر صحابی کے حصے میں 2 اونٹ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم کے قبیلے میں 3 دن قیام کرتے ہیں اور پھر واپس مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی ایک گھناؤنی سازش کرتے ہیں۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے قریب جو حتیم کا ایریا ہے، اصل میں وہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، وہاں مکہ کے 2 سردار بیٹھے ہیں، عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ۔ یہ دونوں جو ہیں غزوہ بدر میں شامل تھے۔ عمیر بن وہب کا بیٹا جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس قید ہے اور صفوان بن امیہ کا باپ بدر میں قتل ہوتا ہے۔ تو اب یہ دونوں بیٹھے ہیں، بدر میں جو مکہ کے سردار قتل ہوئے ہیں
انہیں یاد کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ جو شخص ہے عمیر بن وہب، یہ کہتا ہے کہ اگر میرے اوپر اتنا ایک بھاری قرضہ نہ ہوتا اور مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے بچے جو ہیں میرے بعد یتیم ہو جائیں گے اور دربدر ہو جائیں گے، تو میں جاتا مدینہ اور محمد کو قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ تمہارا جو قرض ہے وہ میرے ذمہ، میں ادا کروں گا، اور میں تمہیں یہ وعدہ دیتا ہوں کہ اگر تم مارے جاتے ہو تو تمہارے بچے جو ہیں ان کی کفالت بھی میں ایسے ہی کروں گا جیسے میں اپنے بچوں کی کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر عمیر بن وہب تیار ہوتا ہے، تلوار جو ہے اسے زہر آلود کرتا ہے اور مدینہ پہنچ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے سلسلے میں آیا ہوں، اسے چھڑوانے آیا ہوں۔ تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ تلوار کیوں لٹکائی ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ ان تلواروں کا ستیہ ناش کرے، بدر کے میدان میں یہ تلواریں ہمارے کسی کام نہیں آئیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمیر سچ بولو، تم کس لیے آئے ہو؟ تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بات یوں نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے، تم دونوں نے مکہ کے ان سرداروں کو یاد کیا جو بدر میں قتل ہوئے، اور تم نے یہ کہا کہ اگر تمہارے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور تمہیں اپنے بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو تم محمد کو قتل کر دیتے، اور صفوان نے تمہارے قرضے کا بھی اور تمہارے بچوں کا بھی ذمہ اٹھایا ہے، اور تم مجھے قتل کرنے آئے ہو، لیکن اللہ تمہارے اور میرے درمیان حائل ہے، وہ میری حفاظت کر رہا ہے۔ یہ سن کر عمیر کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو جھٹلاتے رہے، ہم اس وحی کو جھٹلاتے رہے جو آپ پر آسمان سے نازل ہوتی تھی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف میرے اور صفوان کے درمیان تھی، اور یہ بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بتا سکتے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو لے جاؤ، اسے دین سکھاؤ، اسے قرآن سکھاؤ، اور یہ کہ اس کے بیٹے کو بھی آزاد کر دو۔ دوسری طرف مکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صفوان بن امیہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑی خوشخبری آنے والی ہے مدینہ سے، اور وہ اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ تم لوگ بدر کا جو غم ہے وہ بھول جاؤ گے۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے، عمیر بن وہب اسلام قبول کرنے کے بعد جب مکہ لوٹتے ہیں تو وہاں دین کی دعوت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ کے یہودیوں نے ایک شرارت کی اور مدینہ میں فساد پھیلانے کی کوشش کی، اور یہ جو ان کی شرارت ہے وہ غزوہ بنی قینقاع کا باعث بنی۔ بنو قینقاع، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ میں آباد تھا، اور اسی نام سے ان کا ایک بازار بھی تھا، سوق بنو قینقاع۔ تو اس بازار میں ایک مسلمان خاتون جاتی ہے، ایک یہودی سنارے کے پاس اپنا کچھ سونا بیچتی ہے، اور وہ جو یہودی سنارا ہے وہ بار بار اصرار کرتا ہے اس خاتون سے کہ وہ اپنا چہرہ دکھائے۔ خاتون انکار کرتی ہے، تو یہودی یوں کرتا ہے کہ اس کی جو قمیص ہے، اس کا کرتا، اسے خیمے کی رسی سے باندھ دیتا ہے۔ اس خاتون کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بے خبر ہوتی ہے اس بات سے۔ تو جب وہ اٹھنے لگتی ہے تو اس کا جسم بے پردہ ہو جاتا ہے، اور وہ سارے، اس سنارا بھی اور اس کے ارد گرد جو اس کے یہودی دوست ہوتے ہیں وہ سب اس خاتون پر ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر خاتون جو ہے مدد کے لیے پکارتی ہے،
اور قریب سے کوئی مسلمان گزر رہا ہوتا ہے تو وہ جب یہ سنتا ہے تو غیرت ایمانی میں آ کے وہ اس یہودی سنارے کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ارد گرد سارے یہودی ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس مسلمان کو شہید کر دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی ہے تو آپ صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور بنو قینقاع کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ بنو قینقاع آپ کو دیکھ کر قلعہ بند ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا محاصرہ کرتے ہیں جو تقریباً 15 دن تک جاری رہتا ہے، یعنی یہ شوال سن 2 ہجری کے وسط کی بات ہے اور یہ محاصرہ شوال کے اینڈ تک چلتا ہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو آخرکار یہ یوں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ صادر فرمائیں، جو منافقین کا سردار ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ مداخلت کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتا ہے کہ ان یہودیوں کو معاف کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے ہیں اس شرط پہ کہ یہ مدینہ میں نہیں رہیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو وہ مدینہ سے نکل جاتے ہیں اور ایک فتنہ جو ہے یہودیوں کا وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہے جسے غزوہ سویق کہا گیا ہے۔ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ابو سفیان نے، جو قریش کے سردار تھے، مدینہ پر حملہ کیا اور مدینہ کے باغات کو انہوں نے اجاڑا، اور باغات میں اس وقت 2 انصاری صحابی کام کر رہے تھے، ان کو قتل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ابو سفیان کا پیچھا کیا، اور جب وہ پیچھا کر رہے تھے تو ابو سفیان جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے بھاگے، لیکن ان سے بھاگا نہیں جا رہا تھا کیونکہ ان کے پاس سامان تھا بہت زیادہ، اور اس سامان میں سب سے زیادہ ستو تھا۔ تو انہوں نے اپنا سامان جو ہے وہیں پہ گرا دیا اور ستو بھی گرا دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو، اور وہاں سے بھاگ گئے مکہ کی طرف۔ تو صحابہ کرام کے ہاتھ میں ان کا وہ سارا سامان آیا، وہ خاص طور پہ جو ستو تھا۔ تو اس مناسبت سے اس غزوہ کا نام جو ہے غزوہ سویق پڑ گیا، یعنی ستو والا غزوہ۔ اس کے بعد غزوہ ذو امر ہے، اور یہ غزوہ احد سے پہلے سب سے بڑا غزوہ ہے۔ 2 قبیلے ہیں، ایک ہے بنو ثعلبہ اور دوسرا ہے محارب۔ یہ دونوں قبیلے اکٹھے ہوتے ہیں اور مدینہ پر حملہ کی تیاری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 450 صحابہ کو لیتے ہیں، اور قبل اس کے کہ یہ لوگ حملہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اچانک حملہ کرتے ہیں۔ دشمن جو ہے پہاڑوں میں بھاگ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دشمن کے قبیلے میں تقریباً 1 ماہ تک قیام کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں رعب بیٹھ جائے اور وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ یہ جو غزوہ ہے یہ سن 3 ہجری کے آغاز میں ہوتا ہے، محرم کا مہینہ ہے، سن 3 ہجری ہے جس میں یہ غزوہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی طرف سے ایک اور سنگین شرارت ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا گستاخ رسول ہے، یہودیوں کا سردار ہے، جس کا نام کعب بن اشرف ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کی بیویوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا شاعر بھی تھا، تو اپنے شعروں میں، اپنے اشعار میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور صحابہ کرام کی بیویوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا کیا انجام ہوا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی